प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत हालात कंट्रोल करने में नाकाम, तहरीक लब्बैक और पुलिस के दरमियान खूनी झड़पें, कई पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। पंजाब में रेंजर्स तलब, हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक को अस्करियत पसंद करार देते हुए सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया। जीटी रोड पर खंदकें, मरी रोड पर कंटेनर लगा दिए गए। टीएलपी पर भारतीय पुष्टपनाही का भी इल्जाम। हुकूमत तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात नाकाम, खून खराबा मजीद बढ़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। सऊदी फरमारवा ने इमदाद का ऐलान कर दिया। $3 अरब के अलावा उधार तेल भी मिलेगा। मुश्किल वक्त में मदद पर इमरान खान का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। सऊदी इमदाद के बाद क्या पाकिस्तान महंगाई के तूफान में कमी और मौशी दबाव से निकल पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान को इत्तसालात से $800 मिलियन बकाया जात न मिलने पर सेनेट काबीना कमेटी शदीद बरहम, निजकारी कमीशन दस्तावेजात समेत तलब, जुल्म वाला मुआहिदा करार, इत्तसालात के साथ मुआहिदा करने वालों को सजाएं देने का मुतालबा कर दिया गया। कौन से अवामिल इत्तसालात से $800 मिलियन की वसूली में रुकावट हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले हमारे पास कुछ माजी के शॉट्स मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, इसके अलावा शेख रशीद साहब के और अब्रारुल हक के, वो हम सुनवाते हैं और जो अभी उनका मौक़िफ़ है इस तमाम ये जो TLP वाला सिनेरियो है इसके बारे में, ज़रा वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को शुरू करते हैं। जब फैज़ाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है, वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दो, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा। और मैं हुकूमत से डिमांड करता हूं कि फौरी तौर पर इनकी बात को सुना जाए, इनकी डिमांड्स को परखा जाए, और मैं समझता हूं बड़ी जायज डिमांड्स हैं। मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं नारोवाल के लोगों को कहता हूं आप दलेर हो जाएं, मैं भी आपके साथ हूं। एक बार आप भी कूद कर इन्हें कह रहे थे कि आग लगाओ, जलाओ, गिराओ, तो आपको अपने सियासी किरदार पर कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप हमेशा मोहब्बत भरे सवाल करते हैं और अपने चैनल के लिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे जवाब दे रहा हूँ। आपको सवाल करने, मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। ये आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ न शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, न जुलूस में गया। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। जलाओ, घिराव कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कह रहे हैं मैं कभी इसके साथ शामिल नहीं रहा, और फिर साथ में ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है 60 दिन के लिए। सर, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उसको कोई और लफ्ज़ इसका होना चाहिए? बात ये है, कुछ वो जो मुहावरा है ना, कुछ गिरें ऐसी होती हैं जो दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। ये दांतों से अब खुल रही हैं कि ये अब मॉन्स्टर्स पहले पालते हैं और जब ये मॉन्स्टर्स काबू नहीं आती तो फिर यही हाल होता है जो कि हो रहा है। और ये आज कल में नहीं हो रहा, ये 12 रबीउल अव्वल से सिलसिला शुरू हुआ, आज 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन से ये सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ हमारा मीडिया ये बहुत तनकीद करते रहते हैं, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने इसको अंडर प्ले किया है कि इससे फ्लेयर अप ना हो, लोगों का वो ना हो। और हम वो इमेजेस ख़ास तौर पे नहीं दिखा रहे जो कि देख के तकलीफ़ हो रही है कि जिस तरीके से पुलिस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं या जिस तरह मारे जा रहे हैं या उनको मारा जा रहा है। आज की जो फिगर्स, इनके तो फिगर्स नहीं मैच कर रहे। आज के मैं सुन रहा था पंजाब हुकूमत के तर्जमान के, वो कह रहे थे कि जनाब 4 जो है पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 249 ज़ख्मी हैं आज का, और ये 5-6 ओवरऑल शहीद हो चुके हुए हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो चुके हैं। ये आपके पंजाब की पिछले 9 दिन से सिलसिला जारी है। पहले तो ये है कि प्रिवेंटिव इन्होंने क्यों नहीं किया, जब ये इन्हें नहीं था पता कि ये ईद उल अज़हा नबी के जलसे को टेक ओवर करके ये वाला सिलसिला कर लेंगे, किधर गए वो वाले मेजर्स। दूसरा, 2-3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम है। पहली तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं, शेख रशीद साहब ये इंटीरियर मिनिस्टर के लिए नहायत नामौजू शख्स हैं।
इंटीरियर का सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो मसला आता है वो मजहबी शिद्दत पसंदी के सबसे बड़ा मसला आता है एंड टाइम एंड अगेन। और इनका जो माजी जो है इतना दरख्शा नहीं है, ये ख़ुद मजहबी शिद्दत पसंद रहे हुए हैं और हैं। और ये तो सिर्फ एक वाला इनका आपने बयान दिखाया है, और भी एक आधा बयान है जिसके अंदर ये कह रहे थे कि मैं तो खुद जाके वहाँ पे शामिल होना चाहता हूँ, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब को नहीं अभी मिल सका, अभी शायद मिल जाए। तो ये इनका माजी रहा है, ये कैंप चलाते रहे हैं, ये ट्रेनिंगें करते रहे हैं। इन्होंने ये सारा तबका जो है 1 साल इन्होंने ये बहस की थी कि तालिबान के ऊपर जो है ना फौजी ऑपरेशन नहीं करना, उसमें 10,000 मज़ीद पाकिस्तानी मारे गए थे, क्योंकि ये नहीं, ये होने नहीं देते, इनके अंदर से हमदर्दियाँ हैं। ये शेख रशीद साहब जो है परसों तक कह रहे थे, इनसे जब पूछा गया कि जनाब ये इनके ऊपर जो है ना आपको एक्शन करना पड़ेगा, उनके आप क्या कहते हैं, हम डंडों से मारें इनको, ये परसों तक ये कह रहे थे। और ये दरमियान में जो है दुबई में क्रिकेट का मैच देखने चले गए थे इन द मिडल ऑफ दिस होल क्राइसिस, और बाकी हुक्मरान कोई शादी ससुराली अटेंड कर रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है। हम पहले ही रो रहे थे कि जी महंगाई बड़ी हो गई, बिजली गैस की लोड शेडिंग होने वाली है। मैं कह लो ये बाकी आपका आना जाना घर में ही आपको कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहली तो बात यह है कि शेख रशीद के बस की बात नहीं है। दूसरा ये है कि एक शख्स है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार, वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। आपने 9 दिन में जिक्र सुना उनका कि किसी जगह वो नज़र आए हों कि क्राइसिस चल रहा है 9 दिन से, और हज़ारों की तादाद में बेचारे ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस वालों की वो तस्वीरें देख के दिल दहल जाता है कि बहरहाल वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो किधर हैं उस्मान बुज़दार साहब, चीफ मिनिस्टर साहब नज़र आए आपको? हस्पतालों में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं कि जनाब ये प्लान कैसे करना है, क्या करना है, वो करना है, वो गायब हैं। आपसे अगर मैं पूछूँ कि जी आप पंजाब का बताएं इंटीरियर होम मिनिस्टर कौन है, शायद आपको याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। खुद है उनके पास है। उनके पास वो एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि वो उनके पास होम मिनिस्ट्री भी पास रखी हुई है। तो कहीं पंजाब गवर्नमेंट नहीं नज़र आ रही। और अब बड़े आराम से आसान तरीका ये है कि जी हम 60 दिन के लिए पंजाब को रेंजर्स के हवाले करते हैं और उनके पीछे फ़ौज होगी। अब सूरत हाल ये है कि इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान की कि आपने पहले कराची 2 करोड़ का शहर जो है ना, आपने पहले ही पिछले कई सालों से रेंजर्स के पास है। आपने 12 करोड़ का सूबा भी रेंजर्स को दे दिया, ये 14 करोड़ हो गए। ये बलूचिस्तान का पूरा 42% ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो पहले ही वहाँ पे फौजी IGFC चलाते हैं, वहाँ भी वही है। ये 15-16 करोड़ 2/3 ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन जो है ना, 2/3 तो इस वक्त आपने फौज के दिया हुआ है। तो फिर मार्शल ही हो गया ना, आपके चंद करोड़ बोल रह गए जिधर के वो नहीं डायरेक्टली उनके अंडर है। आपने उनका एरिया वाइज देख लें, 42% पंजाब और जो है बलूचिस्तान, और पंजाब सबसे बड़ा, उसके बाद जो एरिया में भी सूबा है। सो 70% आपका एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज जो है ना आपने रेंजर्स को दे दिया है। तो किस बात की आपने इतनी बड़ी हुकूमत पाली हुई है, और इतनी गाड़ियाँ और इतने बड़े नखरे और इतने बड़े बड़े खान और जो है पहलवान और पता नहीं क्या क्या, ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाई क्यों किया जा रहा है? ये किस बात की ये गवर्नमेंट है जो है? एक ये होता है कि ऑफ कोर्स अभी भी ये मैं समझता हूँ कि ये इनके कन्फ्यूजन है, अभी भी इनका वो नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये एक रियासतों को कई दफ़ा फैसले करने पड़ते हैं। जब नहीं आप करते, वैक्यूम छोड़ते हैं, तो इस तरह के अनासिर जो हैं वो इनकरेज्ड होते हैं। और अब आप कहते हैं कि जी वो अब मिलिटेंट डिक्लेयर कर दिए। कल तक आप कह रहे थे मासूम लोग हैं, हमारे भाई हैं, और इस तरह की बातें करें। अब कह रहे हैं जी उनके पास क्लशरिकोव आ गई है और वो फायर हो गया, वो मिलिटेंट हो गए हैं, और अब उनको जो है ना टेररिस्ट लॉज के तहत करेंगे, और इंडिया बीच में शामिल हो गया है। और भाई साहब 9 दिन तक ये फैक्टर्स नहीं थे, याद आपको कि 9 दिन तक हुए? और 9 दिन से पहले जब ये पहले भी 2-4 दफ़ा हो चुका हुआ है, 5 दफ़ा हो चुका हुआ है, तो ये हर साल एक चीज़ रिकर करती है। वो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बैठ के जी जब कुछ ना हो, पहले जाके दुबई में क्रिकेट खेलने चले जाएं देखने, उसके बाद कहें जी 60 दिन के लिए जी हमने पंजाब जो है ना रेंजर्स को दे दिया, वो जाने उनका काम जाने, हम आराम से बैठ के क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस देखेंगे।
اچھا کلاس صاحب، ایک تو کانٹرڈکشنز، پہلے کیا باتیں ہوتی تھیں، اب کیا بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ڈیلیڈ میجرز ہیں، بہت دیر سے جاگے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ڈیڈ لاک اب کیا ہے اور کیوں مذاکرات نہیں ان کے ساتھ کامیاب ہو رہے، اور اگر کوئی اس کا پراپر سولوشن نہیں نکلتا تو یہ تو رہ کر کرتا رہے گا مسئلہ. یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی شروع ہوئی تھی نا، مجھے یاد ہے جب گورنر سلمان تصیر صاحب کی یہاں اسیسینیشن کی گئی تھی، اس کے بعد یہ سارا شروع ہوا. سارے لوگ نے ڈر گئے تھے. اس کے پیچھے ایک تھوڑی فلاسفی ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے. اس کے بعد ڈر گئے تھے سارے جتنے بھی یہاں پہ. مجھے یاد ہے قومی اسمبلی میں یہ وہ نہیں فاتحہ نہیں کروا سکے تھے اس وقت، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی، کنڈمنیشن نہیں کر سکے تھے، ڈر گئے تھے. ڈر کیا انہوں نے ڈال. اس کے بعد یہ جو ہے اسکول آف تھاٹ جو ہے جو اس وقت نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، یہ سب سے زیادہ پیسفل سمجھا جاتا تھا. مطلب گروپ کہیں یا اس کو مطلب جو ان کی مذہبی ان کے افیلیشن ہے، بریلوی جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ سب سے زیادہ پیسفل سمجھے جاتے تھے. اور زیادہ تعداد میں بھی ڈیفینیٹلی یہی ہے ان کا پاکستان میں. اس وقت بھی آ کے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ بڑی کوششیں کی کہ آپس میں سنی شیعہ کے جو جہاں پہ جس طرح کے ویلنس کو آ کے بڑھانے کی کوشش کی گئی. اس وقت بھی سارے کہتے ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم یہ جو آپ کا بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے وہ پیسفل ہیں اور وہ کوئی پرابلم نہیں کر رہا. ادروائز پاکستان کے لیے اس سے زیادہ پرابلم ہو سکتے تھے جتنا ہم نے دیکھا یہاں پہ اس کے ماضی میں 90s کے ڈیکیڈ میں ہوا یا بعد میں ہوا. 80s میں بہت ساری وہاں پہ ہم نے کلیشز دیکھے سیکٹیرین بنیادوں کے بیسس پہ. سو ایوری باڈی واز ایٹ لیسٹ سیٹسفائی آ کے کہ کم از کم بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ بڑے سافٹ ہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ وہ آ کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ان کے اتنے بڑے مسائل نہیں تھے، وہ ہر ایک کے ساتھ مطلب آ کے ان کا چلنا رہتا تھا. اس کے بعد آپ کی تمام پاورفل لوگ جو ہیں نا وہ ڈر گئے. اس میں وزیر اعظم بھی ڈرے، آپ کے سول ملٹری بیوروکریسی بھی ڈری، آپ کے بڑے بڑے وزیر داخلہ بھی ڈر گئے. بیان دینے سے بات کر سب کے اندر کیا خوف آ گیا کہ گورنر تصیر والا مسئلہ نہ ہو کہ کوئی درمیان میں سے باڈی گارڈ جو ہے نا آپ کا وہ آپ پہ کوئی وہ نہ کر لے، ایکٹ نہ کر لے. سو ایسا ان لوگوں نے جو سب سے زیادہ پیسفل تھا آپ نے ان کو ایک پاور دی انہیں کو. اچھا بعد میں کبھی آپ ایک آ کے چیز نوٹ کریں نا تھوڑی سی، یہاں اسٹیٹ نے آگے انہی لوگوں کو جو مذہبی بنیادوں پہ ریاست کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ہاسٹیج کرتے ہیں اور اس کو لمحہ پا لیتے ہیں. یہ پاکستان کی بہت ریاست جس کو لمحہ پا لیتے ہیں جس کا دل بھی کرے. انہوں نے ان کو سیکیورٹیز بھی دی ہوئی ہے. یہ تمام مذہبی کی میں بات کروں، I'm not talking about one particular sect. ان لوگوں کو جن کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ملک کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کبھی آپ جا کے سیکیورٹی دیکھیں. رینجرز بھی ان کو ملی ہوئی ہے سر، ان کو پولیس بھی ملی ہوئی ہے، ان کو گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی ملی ہوئی ہے اور ان کو سٹیٹس بھی ملا ہوا ہے. جب آپ آ کے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے برابری کی بنیاد پہ ان کو ٹریٹ کریں گے، وہ آپ کو تھریٹ کریں گے، سیکیورٹیاں بھی آپ ان کو پرووائڈ کریں گے، تو وہ تو پھر آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. انہوں نے کرنا ہے سارا. آپ کے اندر یہاں پہ جو ہوتی ہے نا آ کے اس کو کرنا، حکومتیں چلانا. میں اندرا گاندھی کی مثال دیتا ہوں. سپوزلی جب انہوں نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا تھا اس پہ انہوں نے سکھوں کے خلاف، جی سر بلو سٹار کیا تھا وہاں پہ انہوں نے آ کے. بھنڈارا سنگھ تھے میرا خیال کیا، جرنیل سنگھ بھنٹا والا، جو انہوں نے وہاں پہ آ کے ایک انہوں نے کی تھی وہاں پہ امرتسر میں جو کچھ ہوا. انہوں نے پرائس بھی پے کی، بعد میں انہی کے گارڈز نے ان کو گولی مار دی. یا تو آپ آئے نا، کوئی آپ کو نہیں کہتا. ہمیں کسی نے نہیں کہا صحافی بننے آئے ہیں جناب تشریف لیں جناب، ہمارے گھر تو کوئی نہیں آیا تھا. ہمارا چوائس تھا، ہمارا آپشن تھا، ہم آئے ہیں. اس میں آپ کے ہیزرڈز بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم فیس کرتے ہیں. نہیں ہمارا اپنا نہیں، چیلنج چھوٹا سا لفظ ہے، اب اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. وی فیس اے لاٹ آف تھنگس، لیکن خیر ہمارا چوائس ہے. مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ رؤف صاحب تشریف لیں اور یہاں پہ بیٹھ کے قوم کو بھاشن دیں اور قوم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نو، میرا چوائس تھا اور میں آیا ہوں اور اس کے جو کنسیکوینسز میں فیس کرتا رہتا ہوں. سیم اپلائز آن یو ایز ویل. آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر یہ چیزیں آ کے کنسیکوینسز فیس کرنے کو تیار نہیں ہے، ریاست کو بچانے کو تیار نہیں ہے. آپ وزیر اعلیٰ داخلہ، آپ یہاں وزیر داخلہ ہو کہ آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے ہینڈل کرنے. کچھ بھی کہیں، آج فواد چودھری نے کھل کے بات تو کہ اکیلے آدمی نے. اچھا فواد آج کی بات نہیں کرتا، فواد ہمیشہ سے ایسے رہا ہے. یہ جو وزیر داخلہ بنا، ان کو بنوانے والے بھی پھر ہمارے پنڈی والے دوست تھے. یہ فواد بن رہا تھا، اس وقت 3 لوگ تھے میدان میں. تو فواد چودھری تھا، آپ کے پرویز کھٹک صاحب کو اپیز کرنا تھا، اور ساتھ میں یہ شیخ رشید صاحب تھے. آپ نے اسے ایک اس کے ڈل بالکل ایک ٹوتھ لیس بندے کو اٹھا کے وزیر داخلہ بنا دیا پاکستان جیسے. اس کی ہمدردیاں ساتھ. آپ کو یاد ہو کہ دفاع پاکستان ہوتی تھی ایک، جس میں بینڈ گروپ ہوتے. شیخ رشید صاحب ان کے جلسوں کو بھی خطاب کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پورے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، جس میں طالبان کے نمائندے تک آتے ہوتے تھے. اس جناب امید گل صاحب ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے، بڑی لمبی ہوتی تھی. یہ اس میں حافظ سعید صاحب ہوتے تھے، بڑا پورا کراؤڈ ہوتا تھا. آپ نے اس کو اٹھوا کے بنوا لیا ایک وزیر داخلہ جو بات نہیں کر سکتے. چند دن پہلے تک یہ ان کے حق میں بیانات آج نہیں دے رہے تھے،
جب یہاں پہ آئے تھے لبیک والے اس وقت عمران خان صاحب اس کو کرما کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو آپ کسی کے لیے آ کے گڑھا کھودتے ہیں نا اسی میں گرتے ہیں. ان کے 2017 کے ہم نے بیانات صرف 2-3 چلائے, اور بھی بڑے خوفناک بیانات ہیں جو آپ کے ان کے چلائے جا سکتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب نے انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, شیخ رشید صاحب انہی کے کھڑے ہوئے تھے. یہ گلوکار صاحب کو آپ نے سن لیا ہوگا, ابرار الحق صاحب کو, یہ ان کو سن لیا تھا جناب, کہ جو موبلائز کر رہے تھے, جو موبلائز کر رہے تھے نارووال کے لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے کہ بھائی صاحب آئیں اور اس میں ڈرنا نہیں ہے, مرنا کیونکہ آپ لوگوں نے, ہم نے تو نہیں مرنا, کیونکہ ان لوگوں کی تو اپنے سیکورٹیز ہیں, ان کو مسائل, عام آدمی مرے گا نا. دوسری سائڈ پہ جو اس وقت سڑکوں پہ اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی لوگ اس وقت یہ مارے جائیں گے تو وہ بھی پاکستانی والی بات ہے. ہمارے یہاں پہ فورسز ہیں, ہمارے پولیس والے ہیں, وہ کسی کے بچے ہیں, کسی کے باپ ہیں, جیسے عامر نے کہا ان کی تصویریں دیکھ کے وی ور ہارٹ بروکن کہ ان کی بھی فیملیز ہیں. آپ لوگ اپنا تماشا لگانے کے لیے, اپنا یہاں پہ مذہبی ووٹ سیکیور کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کھول کر ان کو ڈٹ کے سپورٹ کی. کیوں کہ نواز شریف صاحب ہالٹ ہو رہے ہیں, کیوں کہ احسن اقبال ہالٹ ہو رہا ہے, گورنمنٹ انسٹیبل, آپ نے ان کو دیا, ان کے منہ کو لہو لگا دیا ہے, آپ نے ان کو پروموٹ کیا ہے, پروٹیکشن کیا. کوئی حکومت اب ایکشن لے تو ڈر جاتی ہے. نواز شریف صاحب ڈر رہے تھے اس وقت جناب کہ ہم نے ایکشن لیا تو عمران خان صاحب کو موقع مل جائے گا, ان کے ہاتھ میں 10 لاشیں آ جائیں گی اور یہ اسلام آباد میں قبضہ کر لیں گے, ماڈل ٹاؤن ایک نیا بن جائے گا. عمران خان صاحب نے اس کو آگے میکسیمم یوز کیا. آپ کو بعض دفعہ ملک کی مفادات دیکھنے ہوتے ہیں, بعض دفعہ سوسائٹی کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. آپ نے اگر ووٹ دیکھنا ہے نا اپنا, اور پرسنل آپ نے اپنے ایشوز دیکھنے ہیں کہ مجھے 4 ووٹ مل جائیں گے, مجھے ہمدردی مل جائے گی, میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, میں وزیر خارجہ بن جاؤں گا, تو میں یہاں پہ آ کے وزیر داخلہ بن جاؤں گا, پھر رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ کہتے ہیں شیر بنے, اب آپ بہادر بنے. یہی کام نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا, اس وقت آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. ابھی تک میرا خیال ہے انہوں نے اس کو کیش کرانے کی کوشش نہیں کی. جو بیانات میں نے دیکھے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے کی ہے, نہ انہوں نے کی, پی ایم ایل نواز نے کی. آپ نے پوری کوشش کی تھی, آپ نے کوشش بھی کی تھی, انسائٹ بھی کیا تھا, ان کو اسٹرینتھن بھی کیا تھا, پاورفل بھی کیا تھا. اب ذرا بھگتیں, اور عمران خان صاحب ذرا ہمت کریں, جو بیانات اس وقت دے رہے تھے نا اس پہ آئیں اور ذرا دیں. اگر کوئی کریڈٹ جاتے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, جو فواد نے آج باتیں کی ہیں, ساری چیزیں کی ہیں. سو اس ملک میں یہی ہے, لوگ خوش ہیں کہ آپ آئیں, آپ کے پاس کوئی کنوکشنز نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی ریاست کی ہمدردی نہیں ہے آپ کے اندر. اور لاسٹلی آپ کو یاد ہوگا اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا, انہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, میرا خیال ہے میں اور ہم کلیم کر سکتے ہیں ہم واحد تھے اس دن جنہوں نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا, اور ہم نے قاضی صاحب کے فیصلے کی سپورٹ بھی کی تھی کہ ریاست کو ان کی لائنز کی, اس میں یہ گائیڈ لائن جو انہوں نے سیٹ کی نا عدالت نے, اب ان کی گائیڈ لائنز میں ملک کو آگے لے کر جائیں. ان پہ مقدمے بھی ہوئے, ان پہ کیسز بھی ہوئے, ان کے خلاف ٹرولنگ بھی ہوئی, ریفرنسز بھی فائل ہوئے, دنیا جہاں کے ساری چیزیں کی گئی. کہ قاضی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ فیض آباد پہ دھرنے دے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں کچھ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں نا ان کی غلطیاں, ہمارے اداروں کی غلطیاں ہیں. آپ جب سیکھنے نہیں چاہتے, آپ اس کو ایز اے ویپن کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ یور اون پیپل, اگینسٹ یور اون سوسائٹی, اگینسٹ یور اون کنٹری, تو بھارت کو کس چیز کا آپ مطلب بلیم کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو اگر پتہ ہے کہ 47 وہاں پہ کلاشن کوفے انہوں نے دی ہیں, تو اگر آپ تک یہ رپورٹ پہنچ گئی ہے تو اب تک تو آپ کو ان پہ آ کے کریک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس اگر گنے ہیں, یہ تو سول وار والی کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں آپ کے 47 گنے ہیں. ان کے پاس ایک ہی حل ہے. انڈیا اور پاکستان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک وہ کہتے ان اناؤنس قسم کو معاہدہ کیا ہوا ہے. آپ کے یہاں کوئی گڑبڑ ہوگی جس کو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے, تو آپ نے ہمارا کہنا ہے کہ پاکستان سے لوگ آئے تھے, پاکستان ان کو انسائٹ کر رہے ہیں, اور جب ہم ناکام ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ پہ ڈال دیں گے, لوگ اسی میں خوش ہو جائیں گے, یہ بھارت ہمیں آگے نقصان دے رہا ہے, وہ کہیں کہ نہیں ہمیں پاکستان دے رہے. آپ خود کیا کر رہے ہیں, عامر نے بات کی ہے, آپ جو بلینز آف روپیز آپ کو ہم دے رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں, ایک عام آدمی بھوک سے مار کے پیٹ کاٹ کے آپ کو تنخواہیں دے رہے ہیں, آپ اسلحہ لے کے دے رہے ہیں, اپنی سیکیورٹی کے لیے دے رہے ہیں, اپنے تھوڑے سی اپنی لائف کی اس کے لیے دے رہے ہیں. اس کے بدلے میں آپ نے یہاں پہ گروپس پیدا کر دیے ہیں, آپ نے یہاں پہ گینگز پیدا کر دیے ہیں, کیونکہ آپ کو ووٹ ملیں گے, ہمدردیاں ملیں گی, چیزیں ملیں گی, تو اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کا رونا بنتا نہیں ہے. یہ کل تک انہوں نے نعرے لگا رہے تھے, ٹویٹر بھرا ہوا تھا, سوشل میڈیا سیکورٹی, نیوزی لینڈ کی ٹیم کا جینا حرام کر دیا. مطلب کرکٹ اب کرکٹ نہیں رہی, جنٹل مین گیم نہیں رہی. جو کچھ پچھلے 2-4 دنوں میں نے دیکھا ہے یہ جنٹل مین گیم ہوتی تھی. مطلب وقار یونس جیسے بندے کو دیکھیں جس کے اپنی جو ہے فیملی وہاں آسٹریلیا میں رہتی ہے, خود آسٹریلین نیشنل ہیں, بیوی بچے آسٹریلین نیشنل ہیں, پاکستان کے کبھی کبھی ان کا تکا لگ جاتا ہے, آگے ڈالر شالر کما کے لے جاتے ہیں. انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں جو بات کی, اٹ واز شیم فل کہ مطلب وقار یونس جیسا بندہ اگر آ کے پوری دنیا پھرنے کے بعد بھی وقار یونس آپ کے جیسا بندہ بھی ماڈریٹ نہیں ہے, کھلے ذہن کا نہیں ہے, جو اس نے کامنٹس کیے ہیں ہندوز کے حوالے سے, اٹ واز شاکنگ فار می کہ اگر یہ بندہ پوری دنیا پھر کے آیا ہے اور اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کو کبھی کوئی اچھی لائف نہیں ملی, کبھی اچھے اسکول میں نہیں گئے, کبھی سوشل اکنامک انہوں نے چیزیں نہیں دیکھی, ان کو ہم نے ڈپریس رکھا ہے, ڈاؤن رکھا ہے, پسماندہ رکھا ہے, جان پوچھ کر رکھا ہے نا.
ہمارے ہاں ہمارے بچے کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی اور ان کی فیسلٹیز ہیں. صحیح. آپ نے بہت بڑے طبقے کو غریب رکھا ہے اور آپ نے ان کو آ کے ڈیولپ نہیں ہونے دیا, تو پھر تو وہ آئیں گے سڑکوں پہ بات کریں گے. آپ کے ووٹ اس وقت کھڑے ہو رہے تھے. میں ابھی بھی کریڈٹ دیتا ہوں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے وہ روٹ نہیں لیا, وہ اس سیناریو کا ایڈوانٹیج لینے کی نہیں لیا جو عمران خان صاحب اور یہ گلوکار صاحب ابرار الحق صاحب لے رہے تھے, شیخ رشید صاحب لے رہے تھے. ایٹ لیسٹ وی آر ہیپی کہ فار اے چینج انہوں نے اس ملک کا ریاست کا وقتی طور پر کوئی فائدہ سوچا ہے. آگ پہ نا انہوں نے آ کے تیل ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے. بالکل, اور اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے سعودی عرب, وہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر صاحب, اب امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ سچویشن کس طرح سے ابھی تک جتنی ڈیولپ ہو چکی ہے اور مس ہینڈل ہوئی, اب آگے کیا ہوگا؟ آگے پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. جس طرح کلاس صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نون لیگ نے ایکشن ان کے خلاف, فیض آباد میں پورا پاکستان تنگ ہو رہا تھا نا, سارا اسلام آباد پنڈی جکڑا ہوا تھا, اور وہ اس لیے نہیں تھا کیا کہ اس وقت ڈر یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے ٹریپ ہے, اگر یہاں پہ 2 4 5 لاشیں گر گئیں تو ہماری حکومت گرا دی جائے گی. اور انہوں نے جب رینجرز منگوائے, جب ان کے دھرنے کے دوران میں بھی رینجرز کو انہوں نے کمانڈ پولیس کے پاس ہی رکھی ہے. رینجرز کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ اور فلانا وہاں پہ کوئی ٹریسپیسنگ نہ ہو جائے, یہ تمام ادارے ہیں, اداروں کی بلڈنگز کو نہ ہو جائے, پر کنٹرول پولیس کو یہ. آپ پولیس کو پہلے آگے رکھتے ہیں, یہاں پہ پولیس کو صرف مار پٹوائی گئی. پولیس کے لیے کوئی لارجر اس طرح کا, اگر ان کے پاس کلشنکوفز تھیں, وہ اتنے بڑے مجمع ہیں, تو کہاں پہ وہ ہوئی گئی پلاننگ کی گئی کہ ان کو بھی لیس کیا جاتا اس اکوپمنٹ کے ساتھ, اس ٹریننگ کے ساتھ, اس فورس کے ساتھ, کہ وہ مقابلہ کرتے. ان بیچاروں کو صرف جو ہے فاڈر کے طور پہ یوز کیا گیا کہ ان کو مار پٹوا کے اب یہ ہزاروں میں زخمی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں آج کا یہ فگر 249 زخمی, ابھی خبریں آ رہی تھیں ان 249 میں سے 5-7 جو ہے نا بہت کرٹیکلی انجرڈ ہیں, جن کی خدا نہ خواستہ یہ جو کیجولٹی فگرز بڑھ سکتا ہے. تو آپ نے پولیس کو بالکل ایک نہتہ کر کے ان کے آگے لوگوں کو کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے پوری اس کو ایکسائز سول اس کو کر لیتے ہیں, پھر لاسٹ میجر ہوتا ہے کہ آپ رینجرز اور پورے صوبے کو آپ رینجرز پہ دے دیں. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ کا اس وقت ہم خطے میں آلریڈی بڑی مشکل حالات ہیں, اور افغانستان بھی انسٹیبل ہوا ہوا ہے, کشمیر میں بھی دوبارہ ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے اپنے اندرونی اس خلف شار کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ریاست اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتی. سافٹ اسٹیٹ کہ جی یہ سافٹ اسٹیٹ ہے, ان کو کوئی بھی اٹھے گا اور وہ کر کے جو مرضی کر لے, اور بازار بند کر دے, جی ٹی روڈ بند کر دے. 9 دن سے جی ٹی روڈ مین آپ کی پاکستان کی آرٹری ہے, وہ 9 دن سے بند ہے. اور وہ دیکھیں نا دبئی جا رہے ہیں, وہ تو بلوائے گئے ہیں, وہ تو دوڑ لگا گئے تھے میرے پہ نہ پڑ جائے. کل کو ان کو ڈر تھا کہ یہ میری لال ویلی کا فکر تھا. اب انہوں نے بڑی ایک چلاکی کی ہے کہ لال ویلی کو انہوں نے کہا جی یہ یونیورسٹی میں بنا دیتا ہوں. ان کو پتا کہ یہ ڈر آ گیا تھا کہ اس کی لال ویلی کو آگ لگا دیں گے, یہ دھمکی آئے گی. تو وہ تو اپنی جان بچا رہے ہیں. ان کو اپنی نوکری, ریاست, گورنمنٹ, ملک کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ دیکھ رہے یار میرے پہ نہ پڑ جائے, وہ اس لیے دبئی بھاگ گئے تھے جو ہے. تو ریموو کریں یار, چینج کریں. انٹیریئر منسٹر کو نظر آنا چاہیے. انٹیریئر منسٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا فگر ہیڈ ہوتا ہے, جس کو فگر ہیڈ نہیں ہوتا آگے ہوتا ہے, وین گارڈ میں ہوتا ہے, سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, پیچھے میری پولیس والے. وہ آگے کوئی نہیں کھڑا ہوا تو پیچھے نہ چیف منسٹر صاحب کھڑے ہیں نہ انٹیریئر منسٹر صاحب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے تھے الحمدللہ 99% اس ملک کے اندر مسلمان ہیں, اور سارے اپنے آپ میں بہت اچھے مسلمان ہیں, اور سارے اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں. مگر اب جب سیاست میں مذہب کو غیر ضروری استعمال, میں بڑا محتاط ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ مذہبی حوالے وغیرہ بالکل دینے چاہیے, مگر جب اس کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے
کہ ہر چیز میں آپ سلیبس میں بھی مذہب لے آئیں, آپ اپنے سیاسی اشتہاروں میں بھی استعمال کریں مذہب, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک ہمارے یہاں طبقہ ہے. ہمارے میں ٹرکی میں پڑھے لکھے مسلمان ممالک میں کیا فرق ہے؟ ٹرکی میں جو وہاں پہ مؤذن ہوتا ہے یا مسجد کا انچارج ہوتا ہے وہ ورچولی مقابلے کے امتحان میں بیٹھتا ہے, ایم اے پاس ہوتا ہے, اور پھر وہ سی ایس ایس ٹائپ امتحان دے کے جو سب سے عالم فاضل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو انچارج بنایا جاتا ہے. اب یہ جو میں کیا کہوں ان لوگوں کے لیے جو پتھر مار رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کی املاک توڑ رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں تو جنگ کے بھی اصول بتائے گئے ہیں کہ درخت کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ, بچوں کو بھی نہ پہنچاؤ, املاک کو بھی نہ پہنچاؤ, کوئی پودا نہ توڑا جائے. تو یہ ان کو پھر جوہلائی کہا جائے گا, ان کو کیا کہا جائے گا؟ تو یہ ان کے لیے جب آپ بار بار مذہب کو سیاسی اس کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا. تو اس لیے سرپرائز نہیں ہو جانا چاہیے بالکل بھی. جو ہے لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ بیچ میں آپ کے رہ گیا کہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اسٹیٹ کی نہیں گورنمنٹ کی, اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تیزی سے ریٹ جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. پہلی اینٹ جو کہ ہمارے یہاں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی, ہم جو کہہ رہے تھے بلوچستان کی گورنمنٹ گر چکی ہے, اور جو اب وہاں پہ بولی لگ رہی ہے وہاں پہ جو جس طرح رئیس ثانی صاحب کی گورنمنٹ تھی نا کہ ساروں کو ہی کیبنٹ بنا دیا, سوائے ایک رند صاحب کے ایک ون مین اپوزیشن تھی وہ اسمبلی میں نہیں آیا. تو وہاں بھی اب یہی حساب ہو رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کے لوگ نہیں آ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہر ایک کے منہ پہ نا منہ میں جو مانگتا ہے اتنی بڑی جو ہے نا مسالہ ڈال دیا جائے. سو تقریباً سبھی کو, اور یہ جب جوڑ توڑ یہ لین دین کے سے گورنمنٹیں بنتی ہیں نا تو یہ 2 مہینے 4 مہینے بعد دوبارہ یہ وہاں پہ انسٹیبل ہو چکا ہے بلوچستان. سو وہ پہلا ایک صوبہ آپ کا انسٹیبل پہلے ہی ہو گیا, وہ حساس صوبہ ہے, وہ سیاسی طور پہ آپ کے وہ بھی ہو چکا ہے. پنجاب آپ کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ آپ نے رینجرز کو دے دیا ہے. تو یہ پھر جو مذاق اڑاتے تھے اشرف غنی صاحب کا کہ یہ میئر آف کابل ہیں, تو یہ عمران خان صاحب بھی میئر آف اسلام آباد ہی اب رہ گئے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اپنی گورنمنٹ جو ہے بجائے اس کے کہ بندے چینج کریں, عثمان بزدار کو بدلیں, شیخ رشید کو بدلیں جو نہیں ڈیلیور کر سکتے, یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہی لے لو, مگر ان بندوں کو نہیں میں نے چھیڑنا, وہ بندے آپ رکھ لیں. سو لہٰذا گورنمنٹ آپ کی گھوم پھر کے جو ہے نا یہ اسلام آباد اور یہ کے پی تھوڑا سا ادھر رہ گیا ایک ٹکڑا, تو اس سے زیادہ طاقتور تو اشرف غنی صاحب تھے اس افغانستان کے اندر. اور جس طرح ماضی میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جس طریقے سے اعتراض کرتی تھی کہ انگیج نہیں کیا جا رہا ٹھیک طرح سے, پراپرلی ان کی بات نہیں سنی جا رہی, تو اب یہ تمام لوگ جو رسپانسبل ہیں جن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا بات چیت کریں یا کوئی بھی اس کا سلوشن نکالیں, وہ سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے. بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں, اور جو وہاں سے ایڈ مل رہی ہے یا ہیلپ مل رہی ہے وہ کتنا اسٹرینتھن کرے گی پاکستان کی اس وقت جو کرائسس سچویشن ہے, اسپیشلی اکنامکس کی جو کرائسس سچویشن ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کلاس وزیر اعظم کا دورہ ہے سعودی عرب, کہاں یہ جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں بڑی امداد ملی ہے, بڑا اس سے فائدہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ایک لفظ آتا ہے, محنت کرے فاختہ بھی انڈے کھائیں کوے. محنت کرے سعودی عربیہ کرے, پیسے وہ جنریٹ کرے, ڈالرز جنریٹ کرے. شہزادہ محمد جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنے اوپن کر رہے ہیں نا, ساری ٹورزم اوپن کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ اپنی سوسائٹی کو بہت سارا اوپن کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز, سنیما کھول گئے وہاں پہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی جو تھوڑا سا آ کے ایک ان کے ذہن میں جو ایک اس کا لانگ ٹرم جو ہے کہ سعودی عربیہ کے جو تیل والی انکم ہے نا آنے والے دنوں میں کم ہوتی جائے گی آنے والے سالوں میں. سو وہ تھوڑا سا الٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں, 2030 والا جو ان کا ایک اپنا ایک کنسیپٹ بھی دیا ہے. سو ساری محنت وہ کریں جناب, پیسہ وہ جنریٹ کریں, تیل بیچیں, وہ کوئی گائے بیچیں, بھینس بیچیں, جو کچھ بیچیں وہ پیسے جنریٹ کریں, اور کچھ عرصے بعد ہمیں 3-4 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہمیں قرض دیں, زکوٰۃ دیں, کچھ شرائط پہ دے دیں, کب کریں گے واپس کریں گے, تیل بھی دیں ہمیں. یہ چیزیں ہم ان پہ بالکل ٹھکے ہوئے ہیں, بالکل ان کے یہ ان کا فرض ہے, انہوں نے ہمارے لیے پیسے کمانے ہیں, دے ہیو ٹو ارن اٹ, اور پھر انہوں نے ہمیں آ کے پیسے دینے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو اسی طریقے سے چلانا ہے, میں نے اس رات بھی آپ کو کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں, اس سے بہتر آپ چلا لیں گے, لوگ ہنسیں گے.
भाई आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देनी है, आपने डीजल की बढ़ा देनी है, आपने बिजली का बढ़ा देना है, आपने जनाब आके इसके डॉलर को आपने आके आसमान पे ले जाना है, और फिर उसके बाद हर 6 महीने बाद चाइना पहुंच के मिन्नत तरले करके पैसे ले आने, या सऊदी अरेबिया के पांव पकड़ के शहजादे साहब के कुछ वहां से कोई खैर खरायत ले आनी है। ये तो कोई चला लेगा मुल्क। आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ डॉलर को आसमान पर लेकर गए थे आप। आपके एक्सपोर्ट किधर है, वो पैसे किधर गए हैं? वो तो पीपल्स पार्टी बेहतर थी आपसे, जिन्होंने 26 अरब डॉलर तक ले गए थे, मेरे को 70-80 रुपए के साथ डॉलर के साथ। आपने क्या कर लिया, एक इसको 180 रुपए पे ले जाके। दूसरी तो मैं लास्टली करूंगा, आमिर साहब को इस पे बात करेंगे। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, हमारे इमरान मगराना साहब बड़ी अच्छी स्टोरीज वहां से निकाल के ले आते हैं कि $800 मिलियन जो है इत्तलात ने, $800 मिलियन हम दुनिया भर से भीखे मांग रहे हैं और उस पर जाकर लोन पे ले रहे हैं, उस पर कर्ज ले रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं। $800 मिलियन पीटीसीएल जो था, इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, वो आज तक इन्होंने यूएई वालों ने नहीं दिए पैसे। $800 मिलियन आप, ये 2006-7 की बात कर रहा हूँ। और ये हफीज शेख साहब ने कंपनी उस वक्त बेचने वाले थे, जो खुद दुबई में रहते हैं। जो भी इस मुल्क में आया है उसने अपने पुराने मास्टर्स की जो बहर बैठे हुए थे उनके मफादात देखे, उन्हीं के साथ मिलकर खेला है सारी की सारी चीज़ों का। सो खान साहब को जिस काम के लिए लाया था, कुछ ना कोई काम तो चल रहा है। इनके बारे में ये मशहूर था ना, ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा लाएंगे, ये जाकर सऊदी अरेबिया से ले आएंगे, चाइना से लेंगे, चल रहा है, चलाते रहे जब तक चलते। क्या कह सकते हैं, मैं तो इतनी मतलब सड़क है, वो कहते हैं ना दिल जला हुआ, इतने कह सकते, इससे ज्यादा मैं अब इस पे क्या बात। आमिर साहब क्या कहेंगे इस पे? बात यह है कि 3 साल पहले जो है ना यही सिचुएशन थी। उस वक्त इन्होंने कहा कि हमें पिछली गवर्नमेंट की वजह से ये मुसीबत पड़ गई है और आईएमएफ हमें जो है ना बड़ी टफ कंडीशंस दे रहा है, तो उसकी बजाय जाके ना प्राइम मिनिस्टर जो है यूएई भी गए और सऊदी अरेबिया गए, तो सऊदी अरेबिया से $6 अरब का पैकेज लेके आए थे, कि पैसे भी लेके आए थे और डिफर्ड पेमेंट के ऊपर भी है। 6 बिलियन का यूएई का मिला के शायद 7.5 बिलियन के करीब बन जाता था, ओवरऑल तो सारे वो बन जाता था, वो $6-7 बिलियन आया। अब 3 साल बाद एग्जैक्टली आप वहां पे हैं। ये 3 साल में आपने क्या किया है भाई? आपके वो पहले तो था क्राइसिस, पिछले वालों का था, तो इस दफा जो अब क्राइसिस है, अब किसकी वजह से है? किधर गई वो जो है आपने जो टर्न अराउंड करनी थी इकोनॉमी? किधर है वो एक्सपोर्ट्स जो के 2 ट्रिलियन की एग्जाम्पशंस दी थी और उसको उन्होंने राइज करना था? क्यों आपका जो है ना 70 बिलियन पे इंपोर्ट्स गई हैं? वो जो कार्स अलाउ किए हैं, लग्जरी कार्स जो हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा ये ट्रेड गैप आया है कि दोबारा घूम फिर के, हालांकि इनको 2 बहुत बड़ी जो है ना, इनका उसमें कोई करना नहीं था, कंसेशंस मिली थी। एक इनको तकरीबन जो है 10-18 बिलियन डॉलर के एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आए, 18 बिलियन पे मिले थे पहले साल 21, फिर 23 और अभी 30 बिलियन जो है, तो तकरीबन कोई 20 बिलियन डॉलर के करीब तो इनको रेमिटेंसेस ज़्यादा 3 साल में मिल गए हैं। फिर इनको तेल जो है वो तकरीबन मुफ्त में चला गया था, 4-5 मिलियन पे एलएनजी चली गई थी, ये तो अब जाके दोबारा 70-80 पे आया है। शुरू में 1-2 साल इनको ये बड़ी एडवांटेज थी कोविड की वजह से नीचे, और कोविड से पहले भी नीचे पेट्रोल गया हुआ था। सो वो 145 और 120 के ऊपर पिछली गवर्नमेंट जो है वो डील करती रही थी। सो ये 2 बड़ी एडवांटेजेस के बावजूद ये इंटरनली इस नैच तक कैसे पहुंचे कि 3 साल के अंदर ये दोबारा ले आए हम वहां पर वही वाला जो गाना जहां से शुरू हुए थे, कि इन्होंने 3 साल बाद एग्जैक्टली वही है कि जी सऊदी अरब के बाद चले गए, रिप्ले हो रहा है बिल्कुल। वो देजावू जो कहते हैं ना, ये देजावू है कि आप दोबारा आईएमएफ का इंतजार कर रहे हैं। तो जी अब आया क्या, 14 दिन से वहाँ पे नेगोशिएशन चल रही हैं, सारी टीम वापस आ गई है और अभी पता नहीं है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। और ये का बहस चल रही है कि ये उससे कंडीशनल था कि नहीं था, कि ये अलहदा है कि वो है, और ये आ भी जाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी इकोनॉमी होती है, आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, आपकी इंटरनल जो ग्रोथ होती है वो आपको ये बचाती है। तो इस वक्त आप 5-5 वजीर आ चुके हैं, 6-6 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हुए हैं, 8 के करीब एफबीआर चेयरमैन चेंज हो गए हैं। तो ये चल रहा है कि मैरी को आपने कहा ना कि इसका ना ट्रेड गैप है उसकी गाड़ियों की वजह से, गाड़ियां 4-5 हजार रही हैं, मैंने देख रहा था। ये ट्रेड है $6-7 बिलियन की, जो आपने गंदम मंगवाई है, काटन मंगवाई है, दालें मंगवाई है, चीनी वही $6 बिलियन जो सऊदी ने दिया था वो दिया था आपने। यहाँ पे सारे का सारा जो मैं पहले भी कहता हूँ, यहाँ पे
हाउसिंग सेक्टर को सर पे उठा दिया है। आने वाले सालों में लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल खाएंगे। आपने $6 अरब के जो इंपोर्ट किए ना, उन्होंने सारा जितने पैसे सऊदीज ने दिए, IMF ने दिए, वो आपकी अपनी गंदम भी थी, आपके पास यहाँ चीनी भी थी, आपने पहले बैर भेज दिया, चीनी भी गंदम भी, उसके बाद वहां से महंगी आपने मंगवा ली, $6 अरब आपने वहां खर्च कर दिए, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में वो आके ना एक कशकोल लेके फिर हम उस पर फिरे हुए हैं। और लास्टली और पूरी मुझे जो उस पर सोशल मीडिया पे आ रही है कि कल परसों से उल्टा नारे भी हम लगा रहे हैं, बने के पता नहीं क्या आ गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिसीज बनाई जाएं और जो मसले जिनकी निशानदेही बार बार की जाती रही है उनको करेक्ट किया जाए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।